جی ناظرین، جمعے کے روز جب دخل دلانے کے لیے تحصیلدار اور محکمہ مال کا عملہ، پٹواری، قانون گو تمام لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد دخل دلائے بغیر جب واپس چلے جاتے ہیں تو اس پہ بعد میں کاشان صاحب کیا ایکشن لیتے ہیں، انتظامیہ کو جو اعلیٰ افسران ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان کے علم میں معاملہ لایا جاتا ہے اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ، متعلقہ تھانہ کو ریٹن میں شکایت کی جاتی ہے، اس پہ کیا کارروائی ہوتی ہے، یہ بھی جانتے ہیں انہی کی زبانیں۔ بتائیں جی، وہ تو چلے گئے، آپ نے جو پولیس کو کوئی اپلیکیشن دی کہ ایف آئی آر درج کی جائے یا ڈپٹی کمشنر کو بتایا کہ جناب آپ کے تحصیلدار اور آپ کا جو عملہ ہے وہ یہاں پہ یہ کیا کارروائی ہوئی؟ سلطانی صاحب، یہ جو بھی کارروائی ہوئی میرے لیے بہت پریشان کن تھی۔ ایک عزت دار بندے کے اور ذمہ دار بندے کے پلے کیا ایک عزت ہی ہوتی ہے، یہاں پہ ایک تماشا لگ گیا۔ اور میں پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا کہ یہاں پہ کوئی بڑا فساد نہیں ہوا، کوئی کلیش نہیں ہوا۔ الحمدللہ۔ اللہ نہ کرتا اگر یہاں پہ کوئی بڑا فساد ہو جاتا تو یہ معاملات اور کسی سائڈ پہ چل پڑتے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس کا نوٹس لینے کو میں جو ہمارے ضلع کے دو بڑے افسران ہیں، جس میں ڈی پی او شیخوپورہ اور ڈی سی او شیخوپورہ، دونوں کی نالج میں لاؤں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک اپلیکیشن لکھی، یہ میں نے ایس ایچ او صاحب کو دی تھانے میں۔ کلوز کریں جی، دکھائیں اس کو۔ یہ میں نے ایک اپلیکیشن لکھی، یہ ایس ایچ او صاحب کو دی تھانے میں کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس میں جو بندے آئے تھے ان کو نامزد کیا، ان کا کیا رول تھا، کتنے لوگ آئے تھے، مسلح تھے، پوری ڈیٹیل لکھی اور اس کی ایک میں کاپی لے کے ڈی پی او صاحب کے پاس چلا گیا۔ ڈی پی او صاحب کو میں نے دی، انہوں نے کہا میں اس کو بالکل دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی انکوائری مارک کر دی۔ ٹھیک ہے، ڈی سی صاحب نے پھر کیا آگے؟ اچھا، دوسری اپلیکیشن میں ڈی سی صاحب کے پاس لے گیا۔ ڈی پی او صاحب نے مجھے کہا کہ یہ پولیس کا معاملہ تو میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن جو ریونیو والا ہے یہ بہتر ہے کہ ڈی سی او صاحب کے پاس جائیں۔ میں وہ اپلیکیشن لے کے ڈی سی او صاحب کے پاس چلا گیا، ان کو جا کے بتایا، میں نے کہا جناب کورٹ میں میرا سٹے ہے اور ایک آپ کے محکمہ مال کے عملے آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کا داخل لینے آئے ہیں، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کس بیس پہ وہ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس کون سا ایسا آرڈر تھا؟ اگر آرڈر تھا تو مجھ کو دکھاتے۔ جب ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی دکھانے کو تو وہ منہ اٹھا کے کیسے آ گئے؟ کوئی شریف آدمی اس طرح اپنی پراپرٹی ہر بندہ اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، میں نے اس طرح تو نہیں۔ ایگزیکٹلی میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں کہ ڈی سی صاحب مہربانی فرما کے اس معاملے کی انویسٹیگیشن کریں اور جو اس میں معاملہ ہے اس کو چیک کریں۔ تحقیقات شروع ہو گئی۔ ساتھ میں نے ان کو ایک بات کہی جو ابھی بڑی یہاں پہ عجیب سی رنگ برنگی باتیں آ رہی ہیں ڈی سی صاحب۔ میں چاہوں گا یہ بات آپ پنجابی میں بتائیں۔ میں کی تھوڑا دساں پنجابی دس دینے پر کی دساں؟ وہ کہتے ہیں جنہیں منہ انیاں گلاں۔ ٹھیک ہے، ایک ایسے معیار کا افسر جو کہ ضلع کا بادشاہ ہے، ضلع کا ہیڈ ہے، کسٹوڈین آف ڈسٹرکٹ شیخوپورہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی کہ کوئی بندہ ان کے پاس کمپلین لے کے گیا تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی پر ایکڑ یہ ہوا، پر ایکڑ وہ ہوا۔ وہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے، کوئی اللہ کو اللہ کہو، ہر بندہ بکاؤ مال نہیں ہوتا۔ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ڈپٹی کمشنر کی شہرت کو بھی اور ڈپٹی کمشنر شاہد عمران معاذ صاحب کے کام کو بھی، یہ جو بندہ کام کرتا ہے اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، ڈی سی صاحب کا یہ چلتا رہتا ہے۔ جی، شیخوپورہ کے اندر ڈیولپمنٹ بہت وہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے اربوں کا فنڈ ملا ہے جو کہ ڈی سی صاحب کے دستخطوں سے ڈسپرس ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ان کو کیا یہ میری زمین کے اوپر کوئی پیسے لینے کی ضرورت پڑنی تھی؟ غلط لوگ باتیں کریں، میں اس کی بالکل نفی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو، وہ لوگ تو بڑی لاکھوں اور کروڑوں میں اس کو ملٹیپلائی کر کے سنا رہے، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے صرف ان کو ایک بات کہی جو کہ مجھے کہنی بنتی تھی اور میں سمجھتا ہوں وہی ایک بات کلک کر گئی۔ کوئی بات ہوتی ہے نا، آپ کسی کے ساتھ 100 باتیں کرتے ہیں، لمبی کہانی سناتے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کوئی ایک بات ہوتی ہے جو اٹھا کر کے سیدھی دماغ میں لگتی ہے، دل کو لگتی ہے۔ میں نے کہا سر یہ معاملہ ہوا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، مہربانی کر کے اس کی انکوائری کرائیں اور آپ جناب ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ ہی خالی نہیں ہے، آپ ایک ذمہ دار بھی ہیں، آپ ایک ڈیرے دار بھی ہیں۔ میری گزارش یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ذمہ دار کی اپنی زمین سے کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیا اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کیا اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ یہ جو میرے ساتھ کیا گیا یا جو کیا جا رہا ہے یہ بہت غلط ہے۔ آپ کے یہاں گزارش کرتا ہوں اس کا حل نکال لیں بحیثیت ایک ذمہ دار، کہ ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار کے معاملے کو پروٹیکٹ کرے۔ آپ ایز اے ڈی سی بھی جو کرنا کریں۔ انہوں نے کہا ان کا کاشان صاحب آپ جائیں، بے فکر ہو کے، میں ہوں نا، میں دیکھ لوں گا کیا ہوگا۔
اتنی بات ہوئی ہے، اس کے بعد اس اللہ کے بندے نے سارا کچھ خود کیا ہے، انہوں نے ہی وہ سارا انکوائری کی، وہ بندے کو ساری انٹروگیٹ کیا، سارا کچھ کیا. مجھے 2 دن بعد انہوں نے کہا ان کا آپ بچ گئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں بچ گئے. یہ انہوں نے پوری ایک جعلی فائل آپ کے لیے بنا لی تھی، وہ جو آپ اس دن ان سے ڈیمانڈ کرتے رہے کہ کوئی آرڈر دکھاؤ کوئی آرڈر دکھاؤ. انہوں نے ایک پوری جعلی فائل فیبریکیٹ کر کے بنا لی تھی اور آرڈر تیار کر لیا تھا. اب آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا وہاں پہ سٹینڈ کرنے کا، آپ نے قبضہ چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا. اور یہ فائل لے کے، اس طرح انہوں نے میرے فائل دکھائی، انہوں نے کہا یہ فائل لے کے آپ نے 10 سال کورٹ کچہری میں پھرتے رہنا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جعلی ہے. بے شک نہیں ہوتا. میں نے ان کو سلام کیا، میں کہا جی بڑی مہربانی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں یہ آپ نے کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سارے کے پیچھے یہ جو کچھ میرے پہ ہوا میرے رب کی کرم نوازی میرے پہ اور میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں. ایک بات میرے سے بھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے کی تھی کہ میرے ماں باپ میرے پہ راضی ہیں، مجھے دقت کوئی نہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے، میرے ماں باپ دونوں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ وہ میرے سے راضی گئے ہیں اور میرے یہاں کوئی کام کبھی رکا نہیں ہے. ستہ ہی خیر. ستہ ہی خیر. شکر اللہ کا، سارے کام ٹھیک ہوتے ہیں. یہ ڈی سی صاحب کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے انکوائری کی جس میں یہ بندے گنہگار پائے گئے اور انہوں نے ان کو گرفتار کروایا، ان پہ پرچہ دیا. جی ناظرین، یہاں پہ آپ نے سنا کہ اصل حقائق کیا تھے. جیسے کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک فیک فائل، نہ کوئی کورٹ، نہ کوئی جج، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی بحث، نہ کوئی جرا، نہ کوئی نوٹس، نہ کوئی اخبار اشتہار. ایکس پارٹی کیس ہو گیا، آرڈر تیار ہو گئے، پوری مکمل فائل تیار ہو گئی. یہ بڑی مجھے اکثر دوست کہتے بھی ہیں کہ یار ہمیں ابھی بھی آپ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ اس طرح ہو کیسے گیا. لیکن بھائی ایسا ہوا ہے، شیخ اپرا میں ہوا ہے. ملتے ہیں بعد.